الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، نوجوانوں، حج ادا کرنے کے دینی، دنیاوی اور اخروی فضائل اور حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنے کا خطرناک وبال اور سخت وعید، گزشتہ اس کے تعلق سے کچھ تفصیلی گفتگو ہم نے سنی تھی. پچھلے 2 سالوں سے حج کا یہ سلسلہ رکا ہوا ہے. مسلمانوں میں ایک مایوسی کی کیفیت پائی جاتی ہے، اور نمبر 2 پر اس کے علاوہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں کہ باوجود بے انتہا خواہش اور تمناؤں اور آرزوؤں کے حج یا عمرے کا سفر ادا نہیں کر پاتے استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے. تو ان کے دلوں میں بھی ایک طرح سے یہ مایوسی ہوتی ہے کہ اللہ، آپ کا در ہم کب دیکھ پائیں گے؟ آپ کے نبی کے روضے کی زیارت کب ہمارا مقدر بنے گی؟ ہمارے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہاں تک جا کر حج اور عمرہ کر سکے اور ڈھیر و سارا ثواب حاصل کر سکے. یہ ایک حسرت اور ایک یہ آرزو اور ایک طرح کی مایوسی کی کیفیت کہ ہم تو پتہ نہیں وہاں جا سکیں گے بھی یا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر، دین بڑا آسان ہے، دین کا ہر عمل بڑا آسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ماننے والوں پر بے انتہا فضل و احسان فرمائے ہیں. اگر کوئی بندہ استطاعت نہ ہونے کے وجہ سے باوجود بہت حسرت اور تمناؤں کے حج یا عمرے کا سفر ادا نہیں کر سکتا، تو آقا فرماتے ہیں کہ دین تو بڑا آسان ہے. چند اعمال ایسے بتلا دیے ہیں کہ اگر وہ اعمال کا اہتمام کر لیں تو اپنے وطن میں رہتے ہوئے بھی گھر بیٹھے بھی حج عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. نہیں جا سکتا وہاں جا کر بہت زیادہ اجر و ثواب نہیں حاصل کر سکتا، لیکن آقا نے فرمایا کہ پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دین بڑا آسان ہے، بڑا پیارا مذہب ہے. یہاں ہر ایک کی رعایت کی گئی ہے. جو حضرات مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے، ایک مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آقا نے کچھ اعمال ایسے بتلا دیے ہیں کہ وہ اعمال اگر آدمی پابندی، اور ایسے آسان اعمال ہے کہ اس میں ایک پیسے کا خرچ بھی نہیں ہے اور کسی طرح کا کوئی حرج اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، ہر کوئی اس پر عمل کر سکتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اگر ان چیزوں پر، ان 5 اعمال کا کوئی اہتمام کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے وطن میں رہتے ہوئے بھی گھر بیٹھے اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیں گے. بہت سارے اعمال ہیں، 5 اعمال یہاں میں نے لکھے ہیں، اسے یاد رکھیں اور اس نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم روزانہ اس پر عمل کریں گے تاکہ گھر بیٹھے ہم حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکیں. کہو انشاءاللہ. نمبر 1، باجماعت فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنا. آسان ہے یا مشکل ہے؟ ہر کوئی ماشاءاللہ عمل کرتا ہے. آپ ابھی جو مسجد میں آئے ہیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے، مقصد ہی وہ ہے کہ باجماعت جمعہ کی فرض نماز ادا کی جائے. فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب اور عشاء میں آپ اسی نیت سے اپنے گھر سے چل کر مسجد میں آتے ہی ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس پر کیا ثواب ہے. فرمایا من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. معجم الکبیر طبرانی کی یہ روایت ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جو
با جماعت فرض نماز ادا کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے اپنی دکان سے چل کر مسجد میں آئے، مسجد میں با جماعت فرض نماز ادا کرنے کے لیے آئے گا، فَهِيَ كَحَجَّةٍ، تو یہ بھی گویا کہ حج کی طرح ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہمیں نہیں معلوم، آج معلوم ہوا آج سے روزانہ جب بھی آپ فجر میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے تو یہ نیت لے کر آئے کہ میرے آقا نے اس پر بھی مجھے حج اور عمرے کا ثواب کا وعدہ کیا ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اللہ یہ ثواب بھی مجھے، اور بھی ڈھیروں سارے ثواب ہیں اور بھی فضائل ہیں، یہ ثواب بھی اللہ مجھے عطا فرما دے۔ آپ یقین مانیے آپ روزانہ آتے ہی ہیں، اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو حج کا ثواب بھی عطا فرما دیں گے۔ اور آگے نوافل کے تعلق سے فرمایا وَمَشَىٰ إِلَىٰ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ، کہ جو نفل کے لیے مسجد میں آئے گا، مثال کے طور پر اشراق یا چاش پڑھنے کے لیے 8، 9، 10 بجے مسجد میں آیا تاکہ 2 رکعت 4 رکعت اشراق یا چاش کی نماز ادا کر لوں، تو اسپیشلی نفل پڑھنے کی نیت سے مسجد میں آیا، اللہ کے نبی فرماتے فَهِيَ كَعُمْرَةٍ، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے عمرہ کیا۔ بہت سے مسجد کے آس پاس میں گھومتے ہیں، باہر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، کبھی ایسا بھی کیجیے، اسپیشلی نفل پڑھنے کی نیت سے مسجد میں آ جائے گا، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، تو مسجد میں آ کر آپ 2 رکعت 4 رکعت کوئی بھی نفل نماز پڑھ لے، تحیۃ الوضو ہی پڑھ لے، تحیۃ المسجد کی نیت سے آ کر 2 رکعت ادا فرما لیں، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ اسے عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو پہلا عمل یہ۔ دوسرا عمل نماز اشراق ادا کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة۔ ترمذی کی روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ جو 3 باتیں گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی، نمبر 1 جو فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے، فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے۔ نمبر 2 فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، دعا میں مشغول رہے۔ اور نمبر 3 سورج طلوع ہو جانے کے بعد، مکروہ وقت نکلنے کے بعد، اشراق کا وقت شروع ہو جانے کے بعد صرف کم سے کم 2 رکعت ادا کر لے، صرف 2 رکعت فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی، اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، دعا کرتا رہے، اور نمبر 3 اس کے بعد صرف 2 رکعت اشراق کی نیت سے ادا کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ، صرف اتنا نہیں کہا، آگے یہ جملے بھی فرمائے تامۃ تامۃ تامہ، 3 مرتبہ آقا نے، یہ ترمذی کی بالکل صحیح روایت ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب حج اور عمرہ کے برابر ہے، اور وہ بھی کامل کامل کامل، 3 مرتبہ فرمایا، کامل اور مکمل حج اور عمرے کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ کاش کہ ان باتوں پر ہمیں یقین آ جائے اور ایک وجد کی کیفیت بن جائے کہ اللہ اکبر کبیرہ، آقا نے ہمارے لیے دین کو اور دین میں نیکیاں کمانے کو، اجر و ثواب حاصل کرنے کو کتنا آسان بنا دیا۔ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد جب آدمی وہاں پہنچتا ہے، حج عمرے ادا کرتا ہے، وہ بھی گارنٹی نہیں ہوتی، ہماری اخلاص کی کمی کی وجہ سے، ہماری نیت کی گڑبڑ کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے نہ جانے وہ قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ بس گھر بیٹھے تھوڑا سا یہ مشقت اٹھا لو، تھوڑا سا یہ عمل کر لو، تو کامل اور مکمل حج اور عمرے کا ثواب تمہیں گھر بیٹھے مل جائے گا۔ تو دوسرا عمل یہ ہوا 2 رکعت کم سے کم سورج طلوع ہو جانے کے بعد اشراق کی نماز ادا کرے۔ اگر کوئی بندہ کسی مشغولی کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے جگہ پر، بہتر تو یہی ہے کہ آپ اسی جگہ پر فجر کی نماز ادا فرما لیں، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھیں اور مسجد ہی میں ادا کریں۔
اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، مثال کے طور پر جو مدرس حضرات ہیں مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ظاہر ہے 7:30 بجے مدرسے میں پہنچنا ہے، تو یہ جو سیزن میں تو کافی تاخیر سے فجر کی نماز ادا ہوتی، ان کے لیے بظاہر یہ مشکل ہے، بہتر تو بہرحال یہی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، گھر چلے جائے اور اپنا کام سے فارغ ہونے کے بعد پھر 2 رکعت اشراق کی نیت سے یا چاشت کی نیت سے ادا کر لے، اللہ کے ذات سے امید رکھیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کا ثواب گھر بیٹھے عطا فرما دے۔ نمبر 3، تیسرا عمل، نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنا۔ نمازوں کے بعد کیا پڑھنا؟ تسبیح فاطمی، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ چند صحابہ کرام فقیر اور جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، ایسے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار صحابہ کرام تو ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ ہم جیسے اعمال کرتے ہیں، بدنی عبادات جیسے ہم انجام دیتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، نمازیں وہ پڑھتے ہیں، روزے وہ رکھتے ہیں، اور دیگر تسبیحات اور قرآن کی تلاوت جیسے ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن پرابلم یہاں آ گیا کہ ان کے پاس چونکہ مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، وہ مالی عبادات کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، عمرے ادا کرنے کے ذریعے سے اور نفلی صدقات اور دیگر مالی عبادات کے ذریعے سے ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ اس میں ایک چیز بطور خاص صحابہ کرام نے حج کا بھی ذکر فرمایا کہ یحجون بہا، کہ وہ حج بھی ادا کر، ان کے پاس مال ہے، استطاعت ہے، وہ جا کر ادا کر سکتے ہیں، وہ حج بھی ادا کرتے، ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، ہم مالی عبادات میں پیچھے رہ گئے ان سے، ہم مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے جو مالدار صحابہ کر سکتے۔ تو نیکی کی فکر ہوئی، آ کے یہ وظیفہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بھی کوئی وظیفہ ایسا بتا دے کہ ہمارا بھی مال ان کی طرح ہو جائے، ہم بھی ان کی طرح مالدار بن جائیں تاکہ ہم بھی ان کے جیسے عمل کرنے لگیں۔ ہمارے زمانے میں اس طرح کے چالاکی لوگ کرتے ہیں نا، ڈائریکٹ یہ نہیں کہ مالدار بن جائے، بلکہ یہ کہ مالدار بنے تاکہ ہم بھی ان کے جیسا ثواب کما سکیں، یہ بھی نہیں۔ صحابہ نے صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اجر و ثواب کی فکر ہے، وہ تو مال کی وجہ سے بڑے آگے پہنچ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اجر و ثواب کا حرص ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل آپ نے بتایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالی اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے تمہیں وہ سارا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے جو مال والے عمل کر کے کماتے ہیں، تم مال نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کما پاتے، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی وہ سارا ثواب تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اس میں حج بھی آ گیا کہ وہ مال کی وجہ سے حج ادا کرتے، تم مال نہ ہونے کی وجہ سے حج ادا نہیں کر سکتے، تمہیں ان پر ایک طرح سے رشک ہو رہا ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں حج کا ثواب بھی گویا عطا فرما دے۔ نمبر 4، چوتھا عمل آقا نے یہ فرمایا کہ مسجد کی علمی مجلسوں میں شرکت کرنا، مسجد میں اس غرض سے اور اس مقصد سے آنا تاکہ کچھ سیکھیں گے یا کچھ سکھائیں گے۔ فرمایا من بغدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں آئے، ماشاءاللہ آپ سب مسجد میں آتے ہی ہیں، 5 وقت ماشاءاللہ آتے ہیں، آقا فرماتے لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، مسجد میں آنے کا مقصد جو نماز ہے اور دوسری جو نیتیں ہم کر سکتے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ جب آپ مسجد کے لیے آئے تو ساتھ میں لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، ساتھ میں یہ نیت بھی کر لے تاکہ وہاں جا کر کوئی خیر کی بات، کوئی علم کی بات، کوئی دین کی بات سیکھیں گے یا سکھائیں گے۔ بس اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی نیت ہے۔
مثال کے طور پر آپ جمعہ کے لیے آئے، جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے، خطبہ سننا ہے، یہ تو ہے ہی نیت، ساتھ میں یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ جو بیان ہوگا، جو دین کی باتیں بیان کی جائے گی، اللہ رسول کی باتیں بتائی جائے گی، وہ ہم سنیں گے تاکہ وہ کچھ دین کی بات سیکھ سکے، عمل کر سکے اور لوگوں کو بتا سکے، یہ نیت کر لیجیے۔ آپ روزانہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ نیت ہو کہ تفسیر ہوگی، اللہ کا کلام سنیں گے، کچھ سیکھیں گے، حدیث سنیں گے، مسائل سنیں گے، یہ نیت ہو ساتھ میں۔ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، یہ نیت سے آئے کہ تعلیم ہوگی، بیٹھ کر تعلیم سنیں گے، کچھ فائدہ ہوگا، فجر میں آئیں گے تعلیم سنیں گے۔ لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلم، اس نیت سے آئے تاکہ کوئی دین کی بات سیکھیں گے یا کسی کو سکھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان له كاجر حاج تاما حجته، کامل اور مکمل حج کے برابر، حج کرنے والے کے برابر اللہ تعالیٰ اس عمل کی، اور یہ تو بظاہر کوئی عمل بھی نہیں ہے، نماز کے لیے تو آنا ہی آنا ہے، صرف نیت کرنی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ پانچواں آخری عمل، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن استطاعت نہیں ہے، میرے پاس اتنی مالی وسعت نہیں ہے کہ میں جہاد کے لیے شریک ہو سکوں، جا سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل بقی احد من والدیک، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ہاں والدہ زندہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتق اللہ فیہا، والدین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کا مکمل ادب اور احترام کرنا، کبھی ان کا دل مت دکھانا، والدین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کی خدمت کرتے رہنا۔ آقا نے فرمایا فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم نے ایسا کر لیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی خدمت کی، ان کے پیر دبائے، ان کے سر میں مالش کر دی اور ان کو راضی اور خوش رکھنے کی پوری کوشش کی، ان کا دل کبھی نہیں دکھایا، اللہ کے نبی فرماتے اگر تم نے ایسا کر لیا فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، یہ آقا کے الفاظ ہیں، معجم الاوسط طبرانی کی روایت ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اگر تم یہ عمل کر لو گے تو یقین مانو کہ تم حاجی بھی ہو، تم عمرہ کرنے والے بھی ہو، تم مجاہد بھی ہو، گھر بیٹھے والدین کو خوش کر لو، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ تمہیں حج، عمرے اور جہاد کا ثواب ملے۔ خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، اس سے بڑھ کر شعب الایمان کی روایت میں آقا نے یہ فرمایا، بڑی مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرما بردار اولاد اپنے ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہوں سے صرف دیکھ لے، بس کوئی عمل نہیں، کوئی بظاہر خدمت نہیں، کوئی مشکل کام نہیں، صرف دیکھنا ہے، ہزاروں مرتبہ دن میں دیکھتے ہیں لیکن لال آنکھ کر کے نہ دیکھے، غصے بھری نگاہوں سے نہ دیکھیں، ورنہ دنیا بھی تباہ، خدا کی قسم عقبہ بھی تباہ، بس محبت بھری نگاہوں سے دیکھے کہ میرے ماں باپ ہیں، خدا کے بعد ان کا بہت بڑا رتبہ ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی وحدانیت کے بعد اللہ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، محبت بھری نگاہوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نظر کے بدلے میں حج مبرور کا ثواب اللہ پاک اسے عطا فرما دیں گے، یہ آقا کا وعدہ ہے، ہر نظر کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دن میں 100 مرتبہ اگر دیکھے تو؟ فرمایا کہ فاللہ اکبر و اطیب، اللہ کے خزانہ میں کوئی کمی تھوڑی ہے، تم دن میں 100 نہیں 1000 مرتبہ محبت بھری نگاہوں سے ماں باپ کو کیا کرنا ہے، صرف دیکھ لو بس۔ اللہ کے نبی کا یہ وعدہ ہے کہ اسے کامل اور مکمل اور مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ماں باپ بڑی اہم دولت ہے، ماں باپ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کا کوئی بدل دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ راضی ہے تو دنیا ہی جنت ہے اور مرنے کے بعد انشاءاللہ جنت پکی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہے، میرے نوجوانوں خدا پاک کی قسم، نہ دنیا میں کوئی سکون سے رہ سکتا ہے، نہ آخرت کی کوئی گارنٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی ماں باپ کے رضامندی میں چھپا رکھی ہے، اگر ماں باپ راضی ہیں تب ہی اللہ راضی ہو سکتے ہیں، ماں باپ ناراض ہیں اللہ راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، آقا نے فرما دیا۔ بہرحال یہ 5 اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ نمبر 1 جماعت کی نماز، با جماعت فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنا۔ نمبر 2
اشراق کی نماز ادا کرنا. نمبر 3 نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی کا اہتمام کر لینا. نمبر 4 جب مسجد میں نماز کے لیے آئے تو کچھ سیکھنے کی نیت سے آنا اور علمی مجلسوں میں شرکت کر لینا. اور نمبر 5 والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا. اگر یہ اعمال کر لیے، بتائے کوئی خرچ ہے اس میں؟ ایک پیسے کا نہ خرچ ہے، نہ کوئی پرابلم ہے، نہ کوئی مشکل ہے. ہر کوئی بندہ غریب سے غریب بلکہ معذور اور اپاہج بندہ بھی اس پر عمل کر سکتا ہے. اللہ کے نبی کا یہ وعدہ ہے اور حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ گھر بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. جو حضرات استطاعت رکھتے ہو بے شک ان کو حج فرض ہونے کے بعد پہلی فرصت میں حج ادا کرنے کے لیے پہنچنا چاہیے. عمرہ کی استطاعت تو عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہیے، لیکن اگر استطاعت نہیں ہے اور بظاہر ابھی کوئی راہ نظر نہیں آتی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آسان سے 5 اعمال اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، گھر بیٹھے ان پر عمل کر لیا جائے تب یہاں بیٹھ کر بھی اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یقیناً یہ اسلام ہی کی خوبی ہے اور یہ اسلام ہی نے ہمیں اپنے ماننے والوں کے لیے آسانی فرما رکھی ہے. اللہ تعالی ان باتوں پر کامل اور مکمل سب سے پہلے یقین عطا فرما دے اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.